يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه السلام. شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے حلال رکھا ہے اور جن چیزوں کو حرام رکھا ہے، یقیناً حلال چیزیں یہ انسان کی خاطر نفع کی باعث ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو حلال بنایا، اور حرام چیزیں یہ انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ نے اسے حرام بنایا ہے۔ اب انسان کا کام ہے کہ اپنی عقل سے چیزوں کا موازنہ نہ کرے اور چیزوں کے تعلق سے فیصلہ نہ کرے، چونکہ اس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، رب العالمین مان لیا ہے، تو اب رب وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، نفع و نقصان کو بہتر سمجھتا ہے، کس مخلوق کے لیے کون سی چیز نفع والی ہے اور کس مخلوق کے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے، فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے اس پر ایمان رکھنا، جب ہم اللہ کو رب العالمین مانتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھیں اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہم حرام سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے ان میں سر فہرست اللہ نے شراب کا تذکرہ فرمایا ہے کہ شراب کو شریعت میں حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، اور قرآن کریم میں مستقل اللہ نے اس تعلق سے احکامات اور آیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے تفصیلاً اللہ نے شراب کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، جن چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اب ان تمام چیزوں کو میں آج کی اس موضوع میں ذکر نہیں کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سر فہرست ان حرام کردہ اشیاء میں اللہ نے جس کا نام لیا ہے وہ ہے شراب۔ انما الخمر، شراب کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ یہ چیزیں ایسی ہے کہ رجس، بڑی پلید ہے، ناپاک ہے اور گندی ہے۔ اللہ کا یہ کہہ دینا کافی ہوتا، اللہ پاک کا یہ کہہ دینا فقط کافی ہوتا کہ یہ چیز ناپاک ہے۔ جب ناپاک ہے، پلید ہے، گندی ہے، تو ایک فطرت انسانی ہرگز اس کے قریب نہیں جانی چاہیے تھی، مگر اللہ نے اس کی اور تفصیل یہ فرمائی کہ صرف رجس نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں بہت سی گندی چیزیں ہوتی ہیں، گندی چیزیں تو دنیا میں بہت سی ہوتی ہے، مگر یہ ایسی گندی چیز ہے کہ جس کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے ذکر فرمایا من عمل الشیطان، کہ یہ تو ایک خباثت کا فعل ہے شراب کا پینا، اور شراب نوشی اور منشیات یہ در حقیقت شیطانی عمل ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے فاجتنبوا، اس سے بچ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یہ کوئی ترغیب نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے اس حکم کو مان لو۔ یہاں پر بھی بات ختم ہو سکتی ہے، مگر اور اللہ تعالیٰ موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی تفصیل اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ شراب ایک ایسی نحوست والی چیز ہے جو صرف حقوق اللہ کو برباد نہیں کرتی ہے بلکہ حقوق العباد کو بھی برباد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بربادی، دونوں کی بربادی کا تذکرہ فرمایا۔ آگے چل کر کیا فرمایا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت جنم لے اور بغض اور عداوت بڑھتی رہے۔ ظاہر بات ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے بات ہو رہی ہے، بغض، دشمنی، عداوت
ان ساری چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ حقوق اللہ سے ہے کہ حقوق العباد سے ہے؟ در حقیقت حقوق العباد سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شراب کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ حقوق العباد اس سے ضائع ہوتے ہیں. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا. حقوق العباد اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں. اور پھر آگے اللہ نے حقوق اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ شراب پینے سے اور شراب نوشی اور منشیات کی لت لگنے کی وجہ سے بندہ حقوق اللہ کو بھی ضائع کرتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں، یہ چیزیں تمہیں نماز جیسی اہم عبادت سے روکتی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ دیکھیے اوپر اللہ نے کہا فَاشْتَرِبُوا رک جاؤ، پھر یہاں پر اللہ دوبارہ ایک نئی تعبیر ایک نیا انداز اللہ اختیار فرما رہے ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم رکو گے نہیں؟ اتنی تفصیل پیش کر کے بھی، اتنے اس کے نقصانات، اس کے مضرات کو ذکر کرنے کے باوجود کیا تمہارا دل نہیں دہلتا؟ کیا تمہارا ایمان اس بات سے تم کو نہیں روکتا کہ تم اس گندی چیز کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ؟ یقیناً یہ آیت ہمارے معاشرے کے سدھرنے اور سنورنے کے لیے کافی ہے. کس اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ اور بندوں سے اللہ کس قدر محبت کرتے ہیں، اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ نقصان میں نہ پڑ جائے. اس لیے اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ اور محبت بھرے انداز سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں یقیناً اللہ پاک نے شراب کی اور منشیات کی نحوست کا تذکرہ فرمایا ہے. آج ہمارا معاشرہ اور معاشرے کے نوجوانان ایک بہت بڑا طبقہ منشیات کا عادی ہو چکا ہے، شراب نوشی کا عادی ہو چکا ہے. بھئی یقین جانیے کہ اللہ کی حرام کردہ چیز ہے، اسے کبھی فلاح اور کامیابی نہیں مل سکتی. اس سے دنیا بھی برباد ہے اور اس سے آخرت بھی برباد ہے. یقیناً دنیا اور آخرت کی بربادی کا یہ سامان ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اس کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے. ام الخبائث. ہم چاہتے ہیں نا معاشرے کی اصلاح ہو، تو معاشرے کی اصلاح میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہاں لوگ تقوی اور للہیت اور طہارت پہ آنے چاہیے. تو شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ اس ام الخبائث پر روک لگا دو، اس ام الخبائث پر پابندی لگا دو، ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. اور پھر فرمایا فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کہ ہر برائی کی چابی شراب ہے، ہر برائی کی چابی شراب. اس کی مثال نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کے ذریعے سے دی ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کے ذریعے سے دی ہے کہ ایک عورت نے ایک شخص کو 3 چیزوں کی طرف آمادہ کیا اور 3 چیزوں کا اس کے سامنے اختیار رکھا اور آپشن رکھا. یا تو شراب پی، یا میرے بچے کا قتل کر، فلانے بچے کا قتل کر، یا یہ کہ میرے ساتھ بدکاری کر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حدیث میں آتا ہے کتنی چیزیں پیش کی؟ 3 چیزیں. بچے کا قتل کر، بدکاری کر، یا شراب پی لے. وہاں شراب رکھی ہے. اس شخص نے سوچا کہ بدکاری بہت بڑا گناہ ہے، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے بدکاری کرنا. کسی کا قتل کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. شراب ایک وقتی چیز ہے گناہ کی. سو میں اس نے یہ خیال کیا کہ شراب ایک بہت چھوٹا سا گناہ ہے، میں اس کو اختیار کر لیتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص نے جب شراب پی لی تو شراب پینے کے بعد اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کر لی اور اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا. معلوم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے سے یہ سمجھانا تھا اور بتلایا کہ یقیناً شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہیں سے ساری برائیاں شراب سے اور نشاور چیز سے کیا ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہوتا. ابن ماجہ کی روایت ہے
ابن ماجہ نہیں بلکہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ اگر اسی حالت میں، اگر شراب کی حالت میں ہی اگر موت آ جائے تو گویا بغیر ایمان دنیا سے وہ چلا جائے، دنیا سے چلا جائے۔ اسی لیے اب مسئلہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ایک اور روایت میں پیش کر دوں پہلے۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کی سزا آخرت کے اعتبار سے یہ بتلائی گئی ہے کہ جو دنیا میں شراب کا عادی ہو اور توبہ نہیں کرتا، سچی پکی توبہ نہیں کرتا، تو آخرت کی اس کی سزا یہ ہے کہ اسے جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ تینت الخبال، پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کا پیپ پینے پر مجبور کیا جائے گا۔ کتنی بڑی سنگین سزا ہے، یقیناً وہ سنگین جرم بھی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ شراب پینے والا یہ خیال کرتا ہے، منشیات کے عادی اشخاص یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی شراب پینے سے ٹینشن دور ہوتا ہے، غم ہلکا ہوتا ہے، اور میں اس میں ہو سکتا ہے تجربہ میرا ناقص ہو اور مشاہدہ ناقص ہو اس بات میں کہ اکثر جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں وہ اسی وجہ سے رکھتے ہیں جو آج کل فلم بینی ہوتی ہے۔ فلم بینی یعنی فلمیں دیکھنا، بھائی فلموں میں یہی ہوتا ہے، اور جو آج کل کے پروگرامز ہوتے ہیں اس کو دیکھنا جس میں ایک انسان شراب پیتا ہے، کیوں؟ تاکہ اپنے غموں کو ہلکا کرے، غموں کو دور کرے۔ یہ اس میں ایک فلم بینی کا بڑا دخل ہے کہ ان فلموں کو دیکھ کر اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ تصور انسان کا بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی یقیناً اس سے غم ہلکا ہوتا ہے۔ یہ غم ہلکا نہیں ہوتا ہے بلکہ غم بھاری ہو جاتا ہے۔ کتنے شرابی ہے جن کی شراب پینے سے سارے مسائل ان کے حل ہو گئے، ہاں بلکہ مسائل تو بڑھ گئے، بھائی مسائل بڑھ گئے، آپ کے ہلکے نہیں ہوئے۔ ہلکے تو اس وقت ہوگے جب ہم رجوع الی اللہ ہوگے، ہلکے تو اس وقت ہوگی جبکہ ہم اس ہلکے کا نسخہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب غم آ جاوے تو نسخہ میں بتلا رہا ہوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و صلاۃ کے ذریعے سے اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرو۔ ان شراب پینے میں غم ہلکا نہیں ہوگا بلکہ غم بڑھے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ شراب پینے والا یہ سمجھے کہ میں صرف اپنا نقصان کر رہا ہوں، نہیں، وہ اپنا نقصان نہیں کر رہا ہے، وہ پورے معاشرے کا نقصان کر رہا ہے۔ ایک شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو در حقیقت اس کے شراب پینے کی وجہ سے پورا گھر برباد ہو جاتا ہے، پورا گھر برباد ہو جاتا ہے، پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے، اولاد پر غلط اثر پڑتا ہے، اولاد کی تربیت غلط ہوتی ہے، پورا معاشرہ متاثر ہو جاتا ہے، پورا محلہ متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ یقیناً اپنے اس گناہ کی لپٹ میں تمام کو لے لیتا ہے، گناہ کی لپٹ میں تمام کو لے لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کے حفاظت کرے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیے نبی کریم اس سلسلے میں بے شمار احادیث ہے، موقع نہیں کہ ان احادیث کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ شراب سے متعلق 10 افراد کا تذکرہ کیا ہے اس حدیث میں۔ کتنے افراد کا تذکرہ کیا ہے؟ 10 افراد کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ 10 افراد وہ ہے جو تمام شراب پینے والے نہیں ہیں بلکہ شراب کے تعلق سے کسی نہ کسی درجے میں معاون بننے والے، شراب کو نچوڑنے والا، شراب کو اٹھانے والا، شراب کو پلانے والا، شراب کو پینے والا، شراب کا گواہ بننے والا، اور نہ جانے کیا کچھ۔ 10 افراد کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ جس کا ہلکا سا بھی تعاون اگر شراب پینے یا پلانے میں لگ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے۔ اللہ سب کے پاس حدیث میں آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی ایسے لوگوں پر کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں میں پیتا تھوڑی ہوں، بتا اس سے تھوڑا اٹیچ ہوں، یعنی پینے پلانے والوں کو گاڑیوں میں نجات۔ اچھا ایک عجیب ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم اپنی گاڑیوں میں ان لوگوں کو تو شراب کھانے تک لے جاتے ہیں بیئر بار میں، جو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ٹیم اور یہ کمپنی فلانی جگہ پر جانے والی ہے، ہاں تو وہاں تک پہنچا تو دیتے ہیں کہ بھائی میں تھوڑی پیتا ہوں، تو خالی میں لے جا رہا ہوں اپنی گاڑی میں۔
بھائی آپ کا اس طرح گاڑی میں لے جانا بھی حرام اور ناجائز اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. بات بالکل صاف. لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. اور گناہ کس کو سمجھتے ہیں کہ ایک شرابی اگر راستے پر لڑک رہا ہے تو کوئی اس کی مدد نہیں کرتا. بھائی ہے کہ نہیں؟ شراب پینے سے پہلے شراب پلانے کی خاطر ہم مدد کرتے ہیں کہ اس کو بیئر بار تک یا شاپ تک چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایک شرابی جب شراب پی چکا ہے وہ اپنے منزل تک پہنچنا چاہتا ہے, اپنے گھر تک پہنچنا چاہتا ہے, کوئی اس کو ہاتھ نہیں بٹاتا, کوئی اس کا کام نہیں. کیوں؟ گناہ ہے. شرابی کی مدد, ارے بھائی ایک انسانیت کے ناطے کم سے کم وہ گناہ کر چکا ہے, بس اتنا کہ اور کسی نقصان میں نہ پڑ جاوے, اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے. انشاءاللہ یہ اجر و ثواب کا باعث دین کا حصہ ہے. یہ اعلیٰ تعلیمی اخلاق کی بات ہے. لیکن کوئی اس پیے ہوئے شخص سے قریب نہیں جاتا, لیکن پلانے کے لیے سب قریب جاتے ہیں. یہ عجیب لوگوں کی تھنکنگ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو یقیناً شراب پینے والا یہ پورے معاشرے کو برباد کرتا ہے. اور آج بات صرف شراب کی نہیں ہے. بعض لوگ تو بڑے عجیب انداز سے کہتے ہیں قرآن میں تو صرف شراب کا تذکرہ ہوا ہے. جی, قرآن میں شراب, قرآن اصولیات کی کتاب ہے. قرآن کسی ایک پہلو کو ذکر کر دیتا ہے, اس کے ضمن میں ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائے کہ ماں اسکر, کہ جو چیز نشہ لاتی ہے, فحرام, وہ چیز کیا ہے؟ حرام. وہ چیز بھی شراب کے درجے میں. اور آج بہت سی منشیات کی چیزیں شراب سے آگے بڑھ چکی ہے. آج بہت سی منشیات کی چیزیں کیا ہے بھائی؟ شراب سے آگے بڑھ چکی ہے. ہمارا نوجوان منشیات کا عادی ہو چکا ہے. عجیب عجیب انداز سے منشیات کی لت لگائی ہوئی ہے. یاد رکھیے, آپ اپنے والدین کے خوابوں پر پانی پھیر رہے ہیں. آپ کو اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا. آپ کو اللہ کے حضور صرف آپ شراب پیتے تھے اس کی سزا اور اس کے تعلق سے صرف جواب نہیں دینا ہوگا. ایک شراب پینے والا گلاس ہاتھ میں لیتے وقت یا کوئی منشیات کا عادی منشیات کا کام کرتے وقت یہ تصور کرے کہ میں کتنے نقصانات کو جنم دے رہا ہوں, اللہ کے حضور کتنی چیزوں کا مجھے جواب دے دوں. آپ اپنے بیوی کے حقوق کو مار رہے ہیں, آپ اپنے اولاد کے حقوق کو مار رہے ہیں. میں مالداروں کی بات نہیں کرتا, خیر اللہ حفاظت فرمائے. جنہیں اللہ نے مال سے نوازا اور اس مال کا وہ غلط استعمال کرتے ہیں, سو ان کا معاملہ الگ ہے. ان کے لیے لاکھ اور کروڑ روپے کھپانا اور ختم کرنا اور ان چیزوں کے پیچھے ڈالنا کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے لیے. بھائی کوئی معنی ان کے لیے نہیں رکھتا. ان کے تعلق سے تو میں صرف وہ آیت پیش کر دوں گا, الذی جمع مالہ معددا یحسب ان مالہ اخلدا, کہ جو مال کی کاؤنٹنگ پر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا بیلنس ہے, اتنا بیلنس ہے, میں فلانے سے آگے ہوں. قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے ان کی سزا اور ان کی منزل یہ بتلائی ہے کہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ, کہ انہیں اللہ نے سورہ ہمزہ کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ انہیں حطمہ میں ڈال دیا جائے گا, جو جہنم کے سب سے برا اور سب سے غلیظ طبقہ ہے جہنم کا, اس میں ڈال دیا جائے گا. تو میں ان مالداروں کی بات نہیں کرتا, میں بات کرتا ہوں مڈل کلاس کے لوگوں کی, میں بات کرتا ہوں درمیانی قسم کے لوگوں کی یا نچلے درجے کے لوگوں کی, کہ ہم منشیات کے پیچھے جو پیسے کھپا رہے ہیں, منشیات کے پیچھے جو ہم اپنا اثاثہ اور سرمایہ کھپا رہے ہیں, تو اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہوگا کہ آپ نے اولاد کے لیے, آپ نے اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے کی, آپ نے بیوی کے حقوق کیسے. کتنے شرابی یا منشیات کے عادی ایسے جو بیویوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے, کتنے شرابی اور منشیات کے عادی ایسے جو بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کرتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو گٹکھا کھاتے ہیں, اب بولے یہ گٹکھا پہ کہاں سے آ گیا. اب میں کوئی یہاں ممبر پر بیٹھ کے گٹکھا کے تعلق سے فتویٰ دینے کے تعلق سے میں مسئلہ نہیں پیش کر رہا ہوں. بڑے لوگ فتویٰ دیں گے, میں اس تعلق سے کچھ بات نہیں کر رہا ہوں. مسئلے کے تعلق سے کہ حلال حرام جائز ناجائز میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. گٹکھا, اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ سلو پوائزن ہے. یہ گٹکھا آپ کو خودکشی تک پہنچاتا ہے, ساری منشیات خودکشی تک پہنچاتا ہے. ایک شخص پھانسی لے کر مر جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر لعن و طعن کرتے ہیں. ایک شخص آن دا اسپاٹ پھانسی لے کر مر جاتا ہے تو اس پر ہم لعن و طعن کرتے کہ بھائی جہنم رسید ہو چکا ہے, فلانا کام کیا, کتنا غلط کام کیا. اور یہ لوگ کیا, جو سلو پوائزن میں ملوث ہے وہ بھی تو خودکشی کے مترادف ہے. آج نہیں تو کل وہ مرنے والے ہیں, بات تو ایک ہی ہے بھائی. تو یہ بھی ایک خودکشی کے مترادف ہے. میں گٹکا کھانے والوں کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہوں
کہ یہ ایک سلو پوائزن ہے، جانتا ہے کہ بھائی ہلاکت ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. میں مڈل کلاس والے لوگوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں. اگر مان لیا جائے کہ ایک گٹکھا 5 روپے میں آتا ہو، مجھے پتا نہیں کتنے میں آتا ہے، کتنے میں آتا ہو، 5 روپے کا ایک پیکٹ آتا ہو، دن میں 10 پیکٹ کھانے کا وہ عادی ہو، 5 دھام 50، دن کے کتنے روپے ختم ہو گئے؟ 50. مہینے کے کتنے روپے ختم ہو گئے؟ 1500. ختم ہوئے کہ نہیں؟ مہینے کے کتنے روپے ختم ہو گئے؟ 1500 ختم ہو گئے. دن کے 50 تو مہینے کے 1500. سال کے کتنے ختم ہو گئے؟ 18,000. سال کے کتنے ختم ہو گئے؟ 18,000 روپے ختم ہو گئے. جس 18,000 سے آپ اپنے بچے کی اسکول کی فیس بھر سکتے تھے بھائی، آج بیچارے اسکول والوں کا بڑا معاملہ ہے، اسکولوں کی فیسیں وقت پر ادا نہیں ہو رہی ہے. میں اس لیے موضوع کیا نہیں تھے کہ اسکول والوں نے مجھے کہا ہے، معاذ اللہ میرے ذہن میں بھی بات آ گئی کہ بھائی کتنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں باقی رہتی ہیں. جب ان کا سروے کیا جائے پتا چلتا ہے کہ بھائی باپ شوہر صحیح ڈھنگ و مزاج پر قائم نہیں ہے، انہی منشیات کا عادی ہے، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، درمیانی قسم کے لوگ ہیں، صحیح ڈھنگ پر نہیں ہے. آپ اس 18,000 سے اپنے بچے کی فیوچر کو بنا سکتے ہیں، مستقبل کو بنا سکتے ہیں، اس اسکول فیس بھر سکتے ہیں. اس بچے کا کیا قصور ہے آپ کی منشیات کی وجہ سے جو جھلس رہا ہے؟ کتنا بڑا سنگین جرم ہے، اور کتنی آپ سیونگ کر سکتے ہیں، بہت بڑی آپ سیونگ کر سکتے ہیں. افسوس کہ ہم اپنا اثاثہ اور سرمایہ انہی فالتو چیزوں کے پیچھے برباد کر رہے ہیں. اللہ کے حضور صرف شراب پینے کا یا یہ جو منشیات کی چیزیں ہیں صرف اسی کا حساب نہیں دینا ہے، حقوق العباد. اس لیے قرآن نے 2 چیزوں کو عمومی طور پہ ذکر فرمایا. میں نے جو آیت شروع میں تلاوت کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی گویا یقیناً یہ منشیات کے عادی افراد در حقیقت سارے حقوق العباد کو پامال اور برباد کرتے ہیں. تو اللہ کے حضور اس حقوق العباد کے تعلق سے ہمیں جواب دینا. تو خدا را ان چیزوں سے ہم بچیں. نہیں میں روزانہ نہیں پیتا، کبھی کبھار تھوڑا بہت پارٹی واٹی ہو جاتی ہے بھائی. یہی تھوڑا بہت اور یہی اکا دکا آخرت کے لیے ہمارے لیے ذلتی کا سامان اور باعث بن جائے. پتہ نہیں کون سے انسان کا عمل کب نفع کا باعث بنے اور کب نجات کا باعث بنے یا نقصان کا باعث بنے، کہاں نہیں جا سکتا. اس لیے اپنے ہونٹوں کو صاف رکھو، اپنے منہ کو صاف رکھو، اپنے وجود کو صاف رکھو. ہاں، اور اللہ نے صاف قرآن میں ذکر فرمایا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ پیو اور نیک اعمال کرو. آج نیکی کی طرف آمادگی نہیں ہو رہی ہے، وجہ اس کی ہے کہ ہمارے کھانے اور پینے کی چیزوں میں حرمت داخل ہو چکی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس ناسور بیماری سے معاشرے کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. سچی پکی توبہ کر لے کہ بھائی میں کبھی ان منشیات کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، چاہے وہ کوئی بھی چیزیں ہو، اور اس سلسلے میں کبھی بھی کسی کا میں معاون نہیں بنوں گا. اللہ پاک معاشرے کی اس ناسور بیماری سے صفائی فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.